علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ تمام سامعین کرام کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، گزشتہ 2-3 روز پروگرام نہ آ سکا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جو سوالات ہیں اب ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ حامد و مصلی اما بعد، قاری محمد اسرار صاحب کا سوال ہے کہ مسجد میں جمعرات کے دن مائک پر جو چندہ ہوتا ہے، اس چندے سے امام کو 20% متولیان دے دیتے ہیں، کیا اس طریقے پر جائز ہے؟ یا امام صاحب سے یہ طے کرنا کہ ہر ہفتے آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے؟ مسجد کے اندر جو وصولیابی ہو رہی ہے اس پر 20% طے کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ متولیان مسجد جو مناسب سمجھیں امام صاحب کی محنت پر انعام دے سکتے ہیں۔ طے کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ اگر مشاہرہ طے ہو رہا ہے اور ہر ہفتے کی کچھ رقم طے ہو رہی ہے تو وہ جائز ہے۔ طے شدہ رقم اس طریقے پر مشاہرے کے اندر شمار کی ہوئی رقم جائز ہے۔ کرونا وائرس کے اس دور میں منتظمین مدارس مدرسین کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے گزشتہ ایام میں بھی سوال ہوا تھا، اس کا جواب دیا تھا۔ جن مدارس کے پاس رقم موجود ہے انہیں اپنے مدرسین کو مشاہرہ اور تنخواہ دینا چاہیے، لیکن بہت سارے محتمم ایسے ہیں جو ادارہ مقروض ہے اور محتمم خود اپنی تنخواہ نہیں وصول کر پا رہا ہے، نہیں انتظام کر پا رہا ہے۔ جو ادارہ مقروض ہے اور وصولیابی بھی نہیں ہو پائی، اس ادارے کے جو مدرسین ہیں، لاک ڈاؤن کھلے گا، کوششیں ہوں گی، ان کی تنخواہوں کو سرے سے اس طریقے پر جو خارج کر رہے ہیں کہ آپ کو دی ہی نہیں جائے گی، ایسا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ تاخیر کے بعد، انتظام کے بعد دے دی جائے گی، یہ جائز درست ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ نماز کے اندر اگر وضو ٹوٹ جاتی ہے تو آپ وضو خانے جائیں، وضو کریں اور دوبارہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس کے درمیان بات چیت کسی سے نہ کریں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر وضو کرنے کے بعد صابن سے منہ دھو لیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی؟ وضو کرنے کے بعد اگر صابن سے منہ دھو لیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گی۔ انہی بھائی کا ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران عورت کے ماتھے پر یا پیچھے کی جانب سر کے بال نظر آ جائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ عورتوں کے جو بال ہیں وہ نماز کے درمیان اگر کھلے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، دوپٹے سے نکل جاتے ہیں اور وہ 1/4 بال یا اس سے زیادہ ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر 1/4 بالوں سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ ہماری اپیل کہ ہماری مائیں بہنیں بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، پورے بالوں کو صحیح طور پر دوپٹے میں ڈھک کر نماز ادا کریں۔ انہی بھائی کا ایک سوال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے دانت سے خون نکل آیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دانت سے خون نکل آیا اور اس کا رنگ تھوک کے رنگ سے زیادہ لال ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تھوک کے رنگ پر وہ رنگ یعنی لال رنگ، خون کا رنگ غالب نہ آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گی۔ ایک شخص کا سوال ہے، اگر ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے اور ہمارے کام کو بھی منع کرے تو کیا اس کی پٹائی جائز ہے؟ شوہر کی خدمت بیوی کو کرنی چاہیے، اس پر لازمی اور ضروری ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا لازمی اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن اخلاقاً گھر میں رہتے ہیں تو جو ساس سسر ہیں وہ لڑکی کے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ رہا پٹائی کا معاملہ
تو پٹائی کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب عمل ہے، پٹائی وٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ ضیاء الرحمان جمیل سرساوا سے معلوم کرتے ہیں ایک کمپنی ہے جس میں چوری کا مال لیتے ہیں اور کروڑوں روپے بینکوں سے لون لیا ہوا ہے، ایسی کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ ایسی کمپنی کے اندر ملازمت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جس میں چوری کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ نیز ایسی کمپنی کے مالکوں سے مدارس و مساجد والوں کے لیے چندہ لینا کیسا ہے؟ مدارس و مساجد والوں کو اگر معلوم ہے کہ اس کا صرف یہی کاروبار ہے جو سود اور چوری پر منحصر ہے تو بالکل جائز نہیں ہے ایسے لوگوں سے چندہ وصول کرنا۔ ہاں، اگر اس کا اس کاروبار کے علاوہ جائز کاروبار بھی ہے تو پھر اس سے وصول کرنا جائز ہے۔ اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر وہی شخص کوئی تنظیم یا مدرسہ ادارہ چلاتا ہے تو ان پیسوں سے اس طریقے پر کوئی تنظیم ادارہ مدرسہ چلانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدارس مساجد کے اندر بھی جائز رقم ہی لگانی چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، آج کل مساجد میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے اور سینیٹائزر بھی استعمال کرتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ آج اس دور میں کووڈ 19 کے دور میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جو نماز ادا ہو رہی ہے وہ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سینیٹائزر میں الکوہل تو ملا ہوا ہے لیکن وہ ناجائز والا نہیں ہے، اس لیے اگر اس کی کچھ بوندیں پڑ گئی ہیں اس میں بھی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ قاری غفران مانک مزرعہ سے سوال کرتے ہیں، جب بیوی یا شوہر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دونوں کیا ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جاتے ہیں؟ کیا انتقال کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ انتقال کے بعد جب بیوی عدت کے اندر رہتی ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ باقی رہتا ہے، یہ انتقال کے بعد ان کے چہرے کو دیکھ سکتی ہیں، اجازت ہے۔ محمد طالب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بال اور ناخن کٹانا کیا درجہ رکھتا ہے اور اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے ایام میں ناخن اور بال کٹانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد جو لوگ قربانی کرتے ہیں یعنی جنہوں نے حصہ لیا ہوا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، بلکہ جب ان کی قربانی کو ذبح کر دیا جائے اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخنوں کو تراش لیں۔ جو لوگ حصہ نہیں لے رہے ہیں انہیں یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے ان کے لیے، لیکن وہ بھی اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے جواب کے اندر ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو حجاج کرام ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ یہ عمل وہاں پر کرتے ہیں، تو ہم جو یہاں پر حج پر نہیں گئے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی کچھ نہ کچھ مشابہت ان لوگوں سے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے دیں، یہ اس لیے اس طرح کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ فرحان اختر مظفر نگری کا سوال ہے، اگر بیوی اپنی ساس سے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ منع کر دے یا پھر کچھ جواب نہ دے تو بہو کیا کرے؟ بہو کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس سے معلوم کر کے جائے، اپنے شوہر سے معلوم کر کے جانا چاہیے۔ اگر ساس کوئی جواب نہیں دیتی ہے تو اسے اجازت ہے وہ اپنے گھر جا سکتی ہے۔ البتہ ایک بار پھر ہماری اپیل کہ ہماری بہویں انہیں اپنے ماں باپ ہی سمجھیں، جیسے آپ اپنے گھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اگر وہ کوئی مصلحت سمجھ رہے ہیں اور آپ کو گھر نہیں جانے دینا چاہتے تو ان کی بات پر بھی عمل کریں۔ البتہ اگر وہ کسی زیادتی پر آ رہے ہیں، آپ کو کافی دن ہو گئے ہیں وہ جانے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے آپ جائیں۔ محمد ساجد سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، شرابی سے ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ نیز اگر وہ کھانا پانی مانگے تو کیا اس کو دینا چاہیے؟ یوں تو جو شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں،
ان سے اس طرح کے تعلق رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر انہیں بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی ان سے تعلق نہ رکھے، تو پھر وہ اس کے اندر زیادتی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر انہیں کوئی منع کرنے والا اور روکنے والا نہیں رہے گا۔ لہذا شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں سے سلام دعا کرنی چاہیے۔ اور رہی کھانے پینے کی بات، تو کھانا پینا اگر وہ مانگتے ہیں تو وہ بھی انہیں دے دینا چاہیے، اخلاقاً ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اخلاق سے ہمارے متاثر ہو کر اور اس شراب سے توبہ کر لے، اللہ اسے توفیق دے دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آپ سب سے یہی اپیل کہ آپ ہمارے AHI میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ویڈیو جو فتاوی سے متعلق ہوتے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس سے کچھ فائدہ لے سکیں۔ بہت شکریہ۔